السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، غزوہ احد جو اسلام کی سب سے بڑی جنگ اور سب سے بڑی معرکہ جو کفر اور باطل کے اسلام کے درمیان میں مانی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی روح سے اگر ہم دیکھا جائے تو جنگ کن حالات میں ضروری ہو جاتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ چند الفاظ میں یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کا مقصد ایک ایسے نظام کو قائم کرنا ہے جس میں ہر ایک کو تعظیم، تکریم، ساری انسانیت کو شرف اور تکریم کا پروان چڑھے اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم اور محتاج نہ بن جائے۔ پابندی ہو تو ان خداوند قدوس کے احکام کی ہو جس کے ذریعے سے نظام قائم ہوتا رہے گا۔ اس میں نہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر ظلم کرنے کا حق ہے، نہ سرمایہ داری دوسروں کے اوپر زبردستی کر سکتے ہیں، نہ کوئی کسی اور پر ظلم و ستم کرے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اگر وہ یہ بات نہ مانے، کوئی اگر ظلم کرنے سے نہ رکے، کوئی دوسرے پر ستم کرنے سے نہ رکے اور اسلامی نظام قائم کرنے سے منع کرے، تو ایسی صورتحال میں ان کی جب وہ مخالفت کرنے لگیں گے تو ان سے بزور تلوار یعنی شمشیر اسے ختم کرنا چاہیے۔ تو اسے اپنی مدافعت کے لیے یعنی اپنا سیلف ڈیفنس کے لیے اس نظام کے حامیوں کو بھی میدان میں اترنا پڑے گا۔ تو یہی اسی قسم کی جنگ، کیونکہ زمین اللہ کی ہے تو لازمی بات ہے کہ جب زمین اللہ کی ہے تو اس میں نظام بھی اسی کا قائم ہونا چاہیے، یہ اسی کا حق ہے۔ میرا گھر ہے تو میرے گھر میں میرا حکم چلے گا، تو اسی طرح زمین جب اللہ کی ہے تو اسی کا نظام چلے گا۔ جب نظام قائم نہ ہوتا ہے تو اس کے لیے قائم کرنے کے لیے پھر جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی قسم کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی، بڑی جو معرکہ ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سن ہجری میں میدان بدر کے مقام پر آنا پڑا تھا۔ بدر کہتے کس کو ہے؟ یہاں ایک کنواں ہے جس کے مالک کا نام تھا بدر بن عامر، اسی سے اس کنویں کا یا پھر اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ یہ جنگ لڑی جانے کے ریزنز کیا ہے، اسباب کیا ہے؟ ہسٹورینز یعنی مورخین نے اس جنگ کے کئی وجوہات بیان کیے ہیں، مگر جنگ بدر کی سب سے بڑی وجہ جو بتلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ الانصاری رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں اشد کافرین ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، تو اس نے کہا اگر تم ابو صفوان یعنی امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو تم اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہ لوٹتے۔ تو اس کے جواب میں حضرت سعد نے فرمایا اگر تم ہمیں کعبہ جانے سے روکو گے تو ہم تمہارا تجارتی راستہ یعنی جو شام کی طرف جاتا ہے ہم وہ روک دیں گے۔ قریش نے کبھی کسی کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے یا آنے جانے سے کبھی نہیں روکا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اس پابندی کے ہٹانے پر مجبور کرنے کے لیے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دھمکی کے مطابق کام کرنے کا ارادہ فرمایا اور دھمکی کے مطابق اقدامات اٹھانے کا فیصلہ فرمایا۔ اور ان دنوں کفار کا ایک تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی نگرانی میں اور لیڈرشپ میں شام یعنی سیریا سے واپس ہو رہا تھا، چونکہ شام سے جو ڈیلٹا لگتا ہے وہ آپ کے مدائن شعیب، مکنے کے بعد مدائن شعیب سے تبوک سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ اور یامبو بدر وغیرہ کے راستے سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن کی چند صحابہ کو آپ نے اس قافلے کو روکنے کے لیے روانہ کیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ قافلہ ابو سفیان کو اس کی اطلاع مل گئی کہ صحابہ مسلمان جو ہے اس قافلے پر حملے کے لیے اور لوٹنے کے لیے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ راستہ بدلتے ہوئے چند اور راستوں سے ہوتے ہوئے وہ واپس یعنی مدینہ اور بدر کا راستہ چھوڑ کر انہوں نے یامبو کی طرف اور جھکاؤ کرتے ہوئے سمندر کے کارنر سے یعنی جو ریڈ سی ہے، ریڈ سی کے بارڈر سے کارنر سے ہوتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ کی طرف پلٹ گئے۔ اچھا، اس دوران جب ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان ان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کسی طرح انہوں نے فوری طور پر اپنی اس بات کی اطلاع ابو جہل کو پہنچا دی۔ تو ابو جہل کو جیسے ہی اطلاع ملی تو اس نے 1000 یعنی 995 کا یا 950 کا لشکر لے کر کے بدر کی طرف مدینہ منورہ پر چڑھائی کے ارادے سے وہ آگے آ چکا تھا۔
اب جب قریب پہنچا تو اس کو اطلاع ملی، ابو سفیان نے اطلاع دے دی کہ میرا قافلہ سیو ہے اور میں نے اسکپ کر کر کے وہاں سے نکل گیا ہوں، اب مجھے کوئی جنگ کی یا کوئی قافلے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر چونکہ ابو جہل جس کی موت پکاری تھی وہاں آنے کے لیے، اس نے پھر یہ کیا کہ وہاں پر کسی طرح آنے کے ارادے کے تحت اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے کے تحت اس نے یہ کیا کہ کہا کہ چلو اب آئے ہی ہیں تو اب مسلمانوں پر حملہ کر کر ہی چلے جائیں اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر کر ہی، نعوذ باللہ مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہی ہوئے ہی چلے جائیں۔ اس ارادے کے تحت اس نے وہاں پر آگے چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ اپنے فوری طور پر عجلت میں، نہایت ہی جلدی میں، کم سامان جنگ کے ساتھ آپ گھر سے نکلے۔ 313 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ادھر مکہ مکرمہ سے کفار کا ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد 1000 کے قریب ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہو کر اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب چند اہم واقعات جو بدر میں پیش آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بچوں کو جنگ میں جانے سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے روک دیا، واپس بھیج دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے، آپ نے انہیں جہاد میں اجازت دے دی۔ اسی طرح معاذ، معاوض ہیں، ان حضرات نے بھی اپنی کشتی لڑی، دوڑ لگائی۔ کچھ بچوں نے اپنی ہائٹ کو اونچا بتاتے ہوئے بھائیوں سے آگے بڑھے۔ لشکر اسلام 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ، یہ عتبہ کی، یہ شیبہ کی۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرکل ڈال کر کے بتایا تھا کہ کافر یہاں مریں گے، وہاں سے ایک قدم کے لیے بھی انہوں نے آگے ہٹے نہ پیچھے ہٹے، اسی سرکل میں جہاں پر حبیب پاک نے بتایا تھا اسی مقام پر وہ فوت ہوئے۔ تو کہاں مرے گا یہ کافر حضور جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا اس کی روح سے آپ نے رات میں ہی اس کی نشاندہی فرما دی تھی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کافر اسی جگہ جا کر کے مرا ہے۔ کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کو دیکھا تو ہر کافر اسی جگہ پایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشان لگائے تھے۔ اور میدان بدر میں پہنچنے کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق ننگی برہنہ تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے۔ ایک روایت میں پوچھا گیا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کئی نام لیے، کسی نے کہا کہ آپ خود ہے، مگر حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا صحابہ میں سب سے بہادر حضرت صدیق اکبر ہے۔ جب سب سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھونپڑی اور آپ کا جو عریش جو ہے جس کو کہا جاتا ہے پہرا کون دے گا، تو دیگر لوگ خاموش تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میں پہرا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ساری رات اللہ کے دربار میں گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں فرماتے رہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے اس میں، حالانکہ یقین ہے کہ کل جنگ میں کامیابی ہونی ہے، نصرت ہونی ہے، مدد ہونی ہے، اس کے باوجود دعائیں فرما رہے ہیں تو یہ بتلا رہے ہیں کہ کامیابی کا اگر یقین بھی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی اور یقین نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ آپ نے بتلا دیا تھا کہ کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ جب وہ مریں گے تو مسلمان جیتنے ہی والے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ کامیابی کا یقین بھی ہو تو دعا کا دروازہ، دعا کا راستہ نہیں ترک کرنا چاہیے۔ اگلے روز یعنی 17 رمضان المبارک کو صحابہ کی صف بندی اس طرح فرمائی کہ قلت تعداد یعنی کم تعداد کے باوجود بہت زیادہ نظر آتے تھے۔ اس کے بعد جھونپڑی میں نہایت گریہ وزاری کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا اسے پورے فرما دے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا مجھے عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت گریہ وزاری کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر اونچی آواز سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کے کاندھوں سے چادر مبارک گر جا رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے چادر کو کاندھوں پر ڈال دی اور عرض کیا، یا نبی اللہ آپ کی یہ اللہ سے دعا کافی ہے، آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے،
عنقریب کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے مجاہدین کی صفوں کو درست فرما رہے تھے۔ ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا اس دوران۔ آپ کی چھڑی حضرت سواد کے پیٹ پر لگی، جس پر حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے قصاص یعنی قصاص کا مطالبہ، برابری کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوچھا، صحابہ کرام پریشان کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ بھئی حضرت سواد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وہ مانگ رہے ہیں، قصاص مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے قصاص لے لو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت سواد نے کہا کہ نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا ہے میں ہی لوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میری پیٹھ برہنہ تھی، میری چادر ہٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہران اٹھا کر فرمایا لو میرا شکم قصاص کے لیے حاضر ہے۔ حضرت سواد فوراً شکم مبارک کو چوم لیا۔ بعد میں جب حضرت سواد سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نبی کریم سے قصاص کا مطالبہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میدان جنگ میں یکایک اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چھو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے لیے خیر والا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائیں۔ ایک اور صحابی حضرت حذیفہ اور حضرت ابو حصیل رضی اللہ عنہما کہیں سے آ رہے تھے کہ کفار نے انہیں راستے میں روک لیا اور اس وعدے پر چھوڑا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ دونوں صحابی میدان میں پہنچے اور پوری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا ہم ہر حال میں عہد کی پابندی، وعدے کی پابندی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آپ نے ان لوگوں کو جنگ میں شریک نہیں کیا، حالانکہ جنگ میں لوگ کم ہیں، 313 ہے، مگر اس کے باوجود وعدے کو پورا کرنے کی ایسی مثال دنیا نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک 2 سن ہجری کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، مہجہ نام تھا، جو شہید ہوئے۔ ابتدا میں انڈیویجول لڑائی ہونے لگی، انفرادی لڑائی ہوئی، پھر اجتماعی۔ انفرادی لڑائی میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ یہ تینوں گئے، تینوں اپنی طرف سے گئے۔ وہاں پر عتبہ، شیبہ اور ولید آئے تھے۔ پھر حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے دونوں کو قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ جراح بن جراح شدید زخمی ہوئے تو حضرت علی نے وہ قتل کر کے ان کو اٹھا کر کے وہاں پر لائے۔ اور یہ جو ابتدائی جب جنگ کے بعد حضرت علی، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ نے وہ شجاعت، وہ بہادری کے جوہر دکھائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی نے تنہا 39 کافروں کو مارا ہے اور حضرت امیر حمزہ اور دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر کے 11 کفاروں کو مارا ہے۔ تو آؤٹ آف 70 حضرت علی نے تنہا 39 مارے ہیں اور 2-2.5 گھنٹے کی مختصر مدت میں کفار کی صفوں میں منتشر کر دیا۔ کفار ہتھیار ڈال دیے، 70 کافر قتل ہوئے، جس میں 22 سردار تھے ان کے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں، اس مبارک جنگ میں روایتوں میں آتا ہے کہ 14 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی۔ 14 صحابہ کرام، ان کے اسماء مبارکہ عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، عمیر بن ابی وقاص، ذو الشمالین بن عبد عمر الخزاعی، عاقل بن بکر، مہجہ مولا عمر بن خطاب، الحارث بن صفوان الفہری، سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، یزید بن الحارث، عمیر بن الحمام، رافع بن المعلی، حارثہ بن سراقہ، عوف بن الحارث، معوذ بن الحارث۔ ان حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جام شہادت نوش فرما کر کے وہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے عطا فرمائی؟ صحابہ جب پریشان حال ہے، پریشان ہو رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کیسے ہوں گا کہ کفار اتنے آئے ہیں، ہم کیسے ان کی مدد، ہمارے سے کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ وہ ہم سے تقریباً 3 گنا زیادہ، ہم 313، وہ تقریباً 1000 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 123، فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ فرمایا اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا یہ تمہارے لیے، جب آپ فرما رہے تھے مومنین سے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں کے نزول کے ذریعے سے مدد فرمائیں؟
بلا ان تصبرو، کیوں نہیں، یقیناً ہے اگر تم صبر کرتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی فوری مدد آتی، وہ بھی کتنی، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ کی مدد تمہارے لیے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو جبریل امین علیہ السلام کی نگرانی اور سرگردی میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ قربان جائیے، جو ملائکہ کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم انسان جو ہے قتل و غارت گیری کرے گا، اسی صحابہ کو، اسی ملائکہ کو اللہ نے زمین پر روانہ فرمایا مسلمانوں کی مدد کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے۔ ایک مسند ابو یعلیٰ میں ایک حدیث پاک اس ضمن میں ملتی ہے کہ حضرت ابو عمر فاروق، حضرت جبریل نے جنگ ختم ہونے کے بعد واپس چلے گئے اپنے لوگوں کو لے کر، اپنے ملائکہ کو لے کر، جماعت کو، ان کے لیے جنت کے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کہا گیا کہ جب تک حبیب پاک سے اجازت لے کر نہ ہوگے تمہیں واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت جبریل امین اپنے وہی 5000 فرشتوں کو لے کر جب واپس آئے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جیسے ہی ان کا آنا دیکھے تو مسکرا دیے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ آپ نماز میں کیوں مسکرائے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی، خدا کی عبادت ہوتی، بندگی خدا کی ہوتی، مگر چہرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا کرتا۔ فرمایا کہ ہاں، میرے جبریل کے واپس پلٹ آنے پر میں مسکرا دیا۔ جنگ بدر میں حضرت ابو اور کیسے صحابہ نے جو ان کی قربانیوں کا آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں اسلام کے لیے دی ہے، اپنے رشتوں کو چھوڑا، اپنے نعتوں کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبی فرسٹ ریلیشن شپ تھے ان کو قتل کیا۔ جیسے جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد جراح کو، حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، مصعب نے اپنے بھائی عبداللہ کو، اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت اسلامی اور محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال مظاہرہ پیش کیا۔ قیدیوں کے مارے پکڑے گئے 70 قیدی۔ اب قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا تو ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ تعلیم یافتہ قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کا معاہدہ کیا جائے، اور دیگر قیدیوں سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک حسب استطاعت فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ان سب کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے مشورے کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور کئی لوگ ایسے تھے جو پیسے نہ دے سکتے، ان کو بھی روانہ کر دیا گیا۔ حضرت زبیر نے جنگ بدر میں ایک ایسے کافر کو قتل کیا جو سر سے لے کر پیر تک مسلح تھا اور جس نے مسلمانوں کو للکارا تھا۔ حضرت زبیر نے اس کی آنکھ میں تاک کر ایسی برچھی ماری جس سے وہ فوراً واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پایوں رکھ کر بڑے زور سے برچھی نکالی جس سے برچھی کا سر مڑ گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر مبارکہ حضرت سیدتنا رقیہ اور بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا جو شدید علیل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ آپ مدینے میں ہی رہیں گے اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریں گے، ان کی مزاج پرسی اور ان کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت کرنے کا صلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان حالانکہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، اس کے باوجود ان کا شمار بدری صحابہ میں فرمایا اور ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جب ایک اور اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جب مالدار قیدیوں سے فدیہ طلب کیا جا رہا تھا تو، اور اس جنگ میں ایک عجیب بات آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی ابو العاص جو بعد میں جا کر کے اسلام لے آئے، وہ کافروں کی طرف سے ہے، اور حضرت حذیفہ جو ان کے باپ عتبہ ادھر طرف سے ہے، حضرت عمر کے ماموں حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل وہ بھی کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور داماد ابو العاص یہ بھی کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ تو اب جب بات آئی کہ مالدار لوگ فدیہ دیں تو حضرت عباس نے کہا کہ جو سونا میرے پاس تھا وہ مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا، اب میرے پاس دینے کے لیے فدیہ کچھ بھی نہیں بچا، اب میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت عباس نے کہا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر، یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے چچا جب آپ مکے سے نکل رہے تھے تو آپ نے کچھ مال اپنی اہلیہ ام فضل جو میری چچی بھی ہوتی ہیں ان کے حوالے کیا تھا اور فرمایا تھا کہ چھپا کر رکھنا، وہ فلاں ڈبے میں، وہ فلاں جگہ آپ نے چھپا کر آیا تھا۔ یہ ایسی بات تھی جس کا علم صرف حضرت عباس کو تھا اور ان کی اہلیہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کا تھا۔ تو حضرت عباس نے، حضرت عقیل نے اور نوفل نے
جب یہ دیکھا یہ سارے معاملات تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ان حضرات نے اسی وقت اپنا اسلام قبول فرما لیا۔ اور معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جنگ مکمل طور پر اللہ کی ذات پر توکل، یہ چونکہ یہ جزیرۃ العرب کا پہلا موقع تھا کہ کفار کو شکست ہوئی تھی۔ قریش مکے کا مدینے میں جو شکست کھانا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ بدر میں ظلمت کی نور کے ساتھ، کفر کی ایمان کے ساتھ، باطل کی حق کے ساتھ اور جاہلیت کی اسلام کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ بدر میں دو گروہوں کی جنگ ہوئی اور چھوٹے سے گروہ نے بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ دنیا کی جنگی تاریخ میں ہونے والے فیصلہ کن معرکوں میں غزوہ بدر کی طرح کا کوئی معرکہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج سے 1400 سال بعد ملت اسلامیہ نہایت ہی تاریک دور سے گزر رہی ہے، اور کچھ اس طرح عالم اسلامی انسانی پر ابھری ہے جیسے کوئی نئی حکومت مملکت وجود میں آئی ہو۔ اگر ہمیں پہلے والے حالات پر چلنا ہے تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنانا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، تبھی اللہ کی مدد غیب سے ہمارے شامل حال رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔